کے ساتھ لوگوں کو بدعقیدہ بنایا جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو سمجھ کر فوراً وہاں پر ان کو آگاہ کر دیا. نہ صرف سرکار دو عالم بلکہ کسی ولی کی شان میں بھی گستاخی کیوں نہ ہو, کسی کی بھی شان میں گستاخی ہوتی, اعلیٰ حضرت آگاہ کر دیتے اور قلم سے پہلے تو سمجھاتے. ایسا نہیں کہ ایک ہی آپ نے سن لیا اور کفر کا فتویٰ دے دیا, ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جو کفر کے فتوے دیے ہیں جن لوگوں پر, آپ نے خود بیان کیا ہے. میں 120 دلائل کی بنیاد پر ان کو کافر بول رہا ہوں. ان کی تحقیق بغیر تحقیق کیے کہ نہیں بول رہے جی. تو بہرحال اعلیٰ حضرت جب کبھی غلطیاں دیکھتے, گستاخیاں دیکھتے, فوراً آگاہ کر دیتے. ایک عاشق رسول نے, ایک نعت خوان نے اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک کلام لا کر پیش کیا. بتائیے حضور, اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے. تو اس کا ایک مصرع تھا, کب ہے درخت حضرت اقدس کے سامنے, کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے. کب یعنی کیا کہتے ہیں جھکا ہوا, کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو جھکے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. یہ شعر جب اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کہا اس کا جو دوسرا مصرع ہے یہ قابل گرفت ہے, تو یہ تنقید کے لائق ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے. دوسرے مصرے میں یہ بولا گیا, پہلے مصرے میں یہ بولا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے اور وہ حضور کے روضے کے آگے سر جھکے ہوئے تھے. کب ہے درخت جھکے ہوئے ہیں روضہ اقدس کے آگے, روضہ حضرت کے آگے, سرکار دو عالم کے روضے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اب بول رہے ہیں آگے کہ جیسے مجنو جھکے ہیں, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے, یعنی پاگل جنونی لوگ, پاگل عشق میں مبتلا لوگ, مجنون لوگ اپنی لیلا کے عشق میں کھڑے ہوئے, جھک کر بادب ہو کر ویسے کھڑے ہوئے. آپ نے کہا کہاں دربار رسالت, کہاں وہ مجنون کا خیمہ, دربار رسالت کو کہاں تو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے رہا ہے, یہ سراسر غلط ہے. پھر کیا ہونا چاہیے, آپ اس کی تصحیح فرمائیے. آپ نے کہا کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, خود سی کھڑے ہوں جیسے عرش معلی کے سامنے, خود سی کھڑے ہوں جیسے عرش معلی. دونوں لفظوں کو نکال دیا, لیلا کو بھی نکال دیا, مجنون کو بھی نکال دیا, دونوں لفظوں کو نکال دیا. کیونکہ اعلیٰ حضرت لیلا کو اس لیے نکالے, لیلا کا دربار خیمہ کدھر, سرکار مدینہ کا دربار کدھر جی. اور ساتھ میں مجنون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی مجنون کا لفظ استعمال کرنا بھی پسند نہیں کیا آپ نے. آپ کیونکہ مجنون تو جو ہے پاگل ہوتا ہے جی, اللہ تعالیٰ کے پاگل تو بہت ملیں گے آپ کو جی, پلٹا کر پتھر مارنے والے بھی ملیں گے جی, عجب عجب طرح کی حرکتیں کرنے والے بھی ملیں گے, مگر جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا, اس پر جنون سوار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا وما انت بشاعر ولا وما انت بشاعر ولا مجنون وما انت بشاعر ولا کاہن ولا انت مجنون فرمایا, یعنی کہ اے نبی نہ تو شاعر ہے نہ مجنون ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہ شاعر کہا نہ مجنون کہا, کیونکہ جس پر جنون سوار ہو جاتا ہے, پاگل پن سوار ہو جاتا ہے, وہ خلاف عادت کام کرنے لگتا ہے. تو اللہ اعلیٰ حضرت نے پہلے شعر سے نہ صرف لیلا کے لفظ کو نکالا, مجنون کے لفظ کو بھی نکالا. اس لیے نکالا کہ جو مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے وہ مجنون نہیں ہوتا, وہ پاگل نہیں ہوتا. جو ان کا جس پر ان کا عشق سوار ہوتا ہے وہ بے ہوش رہ کر بھی ہوش میں رہتا ہے. ان کے لیے پاگل والا لفظ استعمال نہیں کرتے. کیوں پاگل پاگل کہتے ہو, اس یار کا ہوں میں دیوانہ, تم بھی پاگل ہو جاؤ گے گر دیکھ لو روئے جانا نا. تو مصطفیٰ کے عاشقوں کو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, عشق محبت, عشق محبت. کبھی آپ نے سنا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے واقعات سننے کو ملیں گے آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امتی تھا, مولا تو میرے پاس آ, کنگھی کروں گا جی, کنگھی کروں گا, تجھے پہناؤں گا, کھلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے. موسیٰ علیہ السلام سن کر بولنے لگے کیا بول رہا ہے نادان, خدا یہ سب چیزوں سے پاک ہے, اللہ کے لیے سے الفاظ استعمال نہیں کرتے.
دنیا ایسے بے شمار واقعات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے دیوانگی میں بولے گئے، مگر آپ مجھے بتائیے تاریخ کی کتابوں کسی بھی کتاب کا حوالہ دے کر مجھے بتائیے ایک ایسا عاشق رسول بتا دیجئے جس نے عشق رسالت میں خلاف عادت پاگل باتیں کسی نے کہی ہو۔ جو اس لیے ہمارے علماء اکرام نے، صوفیاء اکرام نے کہا بخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، خدا کے ساتھ دیوانگی چل جاتی، محمد عربی کے ساتھ دیوانگی میں بھی عشق نہیں چلتا، ہوش میں عشق کیا جاتا ہے، پاگل پن نہیں۔ اس لیے آپ نے کہا وہ لیلا کا بھی لفظ نکال دیا اور مجنون کا بھی لفظ نکال دیا، کہا کہ جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے، فرشتے کھڑے ہیں رب ذوالجلال کے دربار میں بادب ہو کر، ایسے لگ رہا ہے وہ دو درخت حضور کے آگے جھکے ہوئے ہیں جیسے فرشتہ کھڑا ہے رب ذوالجلال کے آگے۔ جہاں جہاں غلطی دکھی اتنے حساس ہوتے اعلیٰ حضرت، فوراً اس کی اصلاح کر دیتے اور بتا دیتے خبردار، بے خیالی میں بھی گستاخی نہیں چلتی، عشق میں بھی گستاخی نہیں چلتی۔ یہ احتیاط سب کا لینا سکھایا امت کو جی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے چلے حضرت مریم کے بارے میں بولا گیا، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، بی بی مریم کے بارے میں جب انہوں نے ترجمہ کیا ان بدعقیدہ لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ بی بی مریم نے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی، یہ لفظ استعمال کیا لوگوں نے۔ مولانا صدیق الحسن بھوپالی نے اور دیگر ان عقائد و نظریات رکھنے والے، کسی نے کہا بی بی مریم نے اپنے شہوت گاہ کی حفاظت کی جی۔ الگ الگ ترجمے، دیکھنے پر سننے پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ ان کو زیب نہیں دیتے، ایسے الفاظ کا استعمال۔ جب اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا ہے، آپ بولتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ بی بی مریم نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، ہائے ہائے ہائے، ایسا جامع لفظ اور اتنا خوبصورت لفظ کا انتخاب کیا جس میں حیا، شرم و حیا کے سارے خوبیاں پارسا لفظ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ لفظ استعمال کر کے کہا کہ بی بی مریم نے اپنے پارسائی کی حفاظت کی۔ جب جہاں جہاں کہیں بھی اعلیٰ حضرت کے سامنے ترجمے کی بات کر رہا ہوں میں صرف، جب بھی موقع ملتا آپ فوراً اصلاح کر دیا کرتے، اور امت مسلمہ کی کیا کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ حفاظت کر رہے ہیں عقیدے کی۔ لوگوں سن لو، دیکھو یہ گستاخی پر مبنی ہے، یہ گستاخی پر مبنی کلام ہے، یہ ترجمہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والا ہے، یہ بدعقیدگی پر مبنی خیالات ہے۔ ہر علم غیب کی بات کی گئی، علم غیب پر قلم چلایا آپ نے۔ جب آپ اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے، لوگ وہاں کے مکہ کے علماء کرام نے کہا دیکھو وہ ایک ایسا شخص آیا ہے بریلی سے جو ہے اللہ کے علم کو، رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر گردانتا ہے، جو علم غیب پر کیا کہتے ہیں کا ماننے والا ہے، علم غیب رسول، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا ہے، جو خدا کے علم سے، نبی کے علم کو خدا کے علم سے قرار دیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس جب مفتی مکہ جب ان سے ملے تو آپ نے جو ہے ان سے پوچھا کہ آپ ہی وہ شخص جو سرکار مدینہ کے بارے میں، علم غیب کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، خدا کے علم سے کے ساتھ رسول اللہ کے علم کو ٹھہراتے ہو؟ اب قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر، آپ بولتے ہیں آپ کو اس کا جواب چاہیے، اب مجھے بتائیے جواب عربی میں دوں یا اردو میں دوں؟ جی کون سی زبان میں چاہتے ہو؟ تو بتایا بے شک ہمیں یہاں پر تو سارے عربی علماء ہیں، لہٰذا عربی میں دے تو بہتر ہے۔ ہاشمی میاں کا ایک لفظ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولتے ہیں عرب جن کی عربی کو سیکھنا سمجھتے تھے وہ عربی ہے اعلیٰ حضرت، عرب جن کی عربی کو سیکھنا سمجھتے تھے ان کی عربی کو سن کر، جی ویسی عربی اعلیٰ حضرت کی۔ جی آپ نے قلم چلانا شروع کیا، 8 گھنٹے کے اندر ایک صفحہ درجنوں سینکڑوں صفحات پر مشتمل علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے قلم تراز کیا اور آپ نے لکھ کر عقیدہ بتا دیا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے جو مکہ میں لوگوں میں یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ شرکیات پر مبنی عقائد کو پھیلاتے ہیں، بدعقیدگی کو پھیلاتے ہیں، بدعت کو، خرافات کو پھیلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے ذہنوں کو صاف کر کر کے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اعلیٰ حضرت کے وہ فتوے کو پڑھ کر آ کر بولتے ہیں حضور ہم کو بھی حدر سے حدیث پڑھائیے، ہم کو بھی اپنا شاگرد بنا لیجیے، ہم بھی آپ کی شاگردی کے فیض سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں۔ عرب
کے بڑے بڑے علماء عربی اعلیٰ حضرت کی دیکھ کر، آپ کے فکر کی گہرائی اور گہرائی کو دیکھ کر، آپ کے فتوے کی عمیق نظری کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کے آگے زانو ادب طے کر کے بول رہے ہیں ہم کو بھی اپنا استاد بنا لیجیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا، حالانکہ نہ کوئی کتاب مانگی آپ نے، نہ لائبریری کا حوالہ پوچھا، عرب کو آؤ، مکتب ہندوستان کو آؤ، وہاں کی کتابیں دیکھ کر بولوں گا، یا پھر مجھے کتابوں کا حوالہ چاہیے۔ نہیں، اللہ نے ایسا ذہین بنایا تھا، کتابیں پڑھتے پڑھاتے ساری کتابیں حوالے کے ساتھ یاد ہو گئی تھی۔ شاگردوں سے جب فتوے لکھاتے، کوئی سوال پوچھتا، نہ صرف حوالہ دیتے، پیج نمبر کے ساتھ بیان کرتے، یہ فلاں کتاب کی فلاں صفحے پر فلاں باب میں لکھا ہے، جا، اور جا کر جب شاگرد دیکھتے اسی جگہ پر لکھا ہوا ہوتا جہاں اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ ایسی ذہنی صلاحیت آپ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا باکمال بنایا تھا۔ آپ چاہے علم حدیث میں لے، علم قرآن میں لے، آپ علم تفسیر میں لے، شاعری تو پوچھ رہے ہی مت، آپ شاعری کا تو پوچھئے ہی مت۔ سحر، حضور نے کہا شاعری جادوئی اثر رکھتی ہے، شاعری اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے جو جادوئی اثر نہیں بلکہ سراپا جادو ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے جو ذہنوں کو کیا کہتے ہیں ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے انسان، سرکار کے عشق میں ایسا جذب چلے جاتا ہے، ہائے ہائے جھوم جھوم کر۔ کیا کون سا کلام چاہتے ہیں آپ؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے پھر وہاں تمہارے لیے۔ کون سا کلام چاہیے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہائے 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 کون سا کلام؟ آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ پوچھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امت تک قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا، لوگوں سرکار دو عالم پر سلام پڑھنے پر اعتراض ہوگا، میں اعلیٰ احمد رضا تم کو یہ سلام سکھا کر جاتا اور اپنا عقیدہ بتا جا رہا ہوں۔ دنیا والے لاکھ فتوے جاری کرے، جب موقع ملے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو جانا اور بولنا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی علم غیب پروار کرے گا تو تم ان سے بولنا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھولا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پر کروڑوں درود۔ سرکار دو عالم اولیاء کے ساتھ بھی کیسا عقیدہ ہے بتا دیا۔ اولیاء دور سے رہ کر نواز سکتے ہیں کہ نہیں نواز سکتے ہیں، قبر میں رہ کر نواز سکتے ہیں کہ نہیں نواز سکتے، وصال کے بعد ان کا کرم جاری ہے یا نہیں جاری ہے۔ غوث اعظم کے بارے میں اپنا عقیدہ بتا دیا، بتایا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہائے ہائے، اور آخر میں بتاتے ہیں سنیوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پر غوث اعظم کا ہاتھ اگر ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنی ڈرتا گھبراتا نہیں۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اولیاء کے ساتھ عقیدہ بتا دیا، لاکھ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے جائے، لاکھ فتوے لگاتے جائے، اہل سنت کا مضبوطی کے ساتھ اپنے حفاظت کا سامان کیا، عقائد کے ذریعے، کلام کے ذریعے، بیان کے ذریعے، تصنیفات کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، ضرورت پڑے تو کرامتوں کے بھی ذریعے، ہر طرح سے آپ نے اہل سنت کا ایسا مضبوطی کے ساتھ قلعہ قائم کر کے بتا دیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا محفوظ سامان تیار کر دیا۔ کسی کو گمراہ ہونے کے سے پہلے ان کی کتابوں کو پڑھ لے، ان کے عقائد کو پڑھ لے، ان کے نظریات کو پڑھ لے، ان کے فتاوے کو پڑھ لے، زندگی بھر عقیدہ اہل سنت پر قائم رہے گا۔ ایسا عقیدہ دے کر گئے ہیں آپ۔ یہ سرکار سے روز محشر شفاعت کی بات ہو جی، کوئی ایسا عنوان نہیں چھوڑا آپ نے۔ ایسا لگتا ہے آپ کے کلام کی شاعری پڑھوں، خدا کی قسم بول رہا ہوں، میں خدا کی قسم کہا کہ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یا تو اعلیٰ حضرت کا کوئی ہر شعر، یا تو قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر معلوم ہوتا ہے، یا تو حدیث نبوی کا کوئی ارشاد نظر آتا ہے، یا تو
قرآن کی تفسیر یا تو حدیث نبوی کی تشریح، آپ یا تو بالواسطہ یا بلا واسطہ، جی ایسا کلام اعلیٰ حضرت کا، جی پیش حق خدمت شفاعت، پیش حق کیا ہے شعر وہ، پیش حق خدمت مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اور کیا فرماتے ہیں آگے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے، میلاد پر بھی اعتراضات ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دے دیا، لوگوں لاکھ فتوے جاری کرنے والے کرے، ہم کیا ہیں، ہم سنی ہے، ہمارا 14 صدیوں سے جو چلتا عقیدہ آ رہا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جی دیکھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لگ۔ آپ کا علم دیکھیں، شاعری دیکھیں، تقوی دیکھیں، فتویٰ بھی نہیں، فتوے پر بھی نہیں، آپ تقوی پر عمل کرتے تھے۔ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے کو، صحت اور بگڑ جانے کا اندیشہ تھا، اپنا مقام بدل رہے، سرد مقام سے گرم مقام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا، رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ جی آپ کا تقوی ایسا ہے۔ مفتی کا معاملہ ہی کچھ اس طرح ہونا چاہیے، جو فتویٰ جو دے عوام کی سہولت، عوام کے جتنا برداشت کر سکے، مگر مفتی خود فتوے پر نہیں بلکہ تقوی پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ جاری کر کے بتا دیا۔ عوام سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو بولتے ہاں اگر آپ بیمار ہو تو اجازت ہے آپ کے لیے، اجازت ہے آپ کے لیے، آپ روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ جب اپنی بات آتی ہے تو فتوے پر نہیں تقوی پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ یہ ہے علم، جیسا علم کے مطابق عمل کرنا، یہ کمال ہے آپ کے علم کا، یہ آپ کا تقوی ہے۔ کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے نہ ان کے تقوی کا، نہ ان کی بزرگی کا، نہ ان کی روحانیت کا، نہ ان کے کرامتوں کا، نہ ان کے عشق کا۔ ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں آپ کو اولیاء کی صف میں، ایک عجیب ہستی کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ایک بے مثال ہستی کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ایک عاشق بے باک کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ایک عاشق کیا کہتے ہیں سرکار دو عالم کی محبت میں وارفتہ رہنے والی ہستی کا نام اعلیٰ حضرت ہے، جنہوں نے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ایسا عقیدہ دے دیا اور ایک ایسا تصور دے دیا، جان چلے جانا مگر اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا مسلمانوں، اپنی جان چلے جائے پروانے مگر جس عقیدے پر اللہ نے تم کو رکھا ہے اس عقیدے پر قائم رہنا، یہ عقیدہ سکھا کر گئے۔ دنیا والوں کے کیا کہتے ہیں آپ سے، کوئی کہتا ہمارے لیے بھی شاعری بولو، ہمارے لیے بھی تعریف کرو، ہمارے لیے بھی کچھ بولو، آپ بول دے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے مطلب، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے مطلب، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا۔ آپ جو ہے بتا رہے ہیں لوگوں دنیا والوں سے کیا غرض ہے، ان سے مطلب رکھو، ان کی ذات سے مطلب رکھو، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس و خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ سرکار دو عالم کا عشق ایسا چھایا ہوا تھا آپ پر، اللہ تعالیٰ نے اسی کرامت کے ساتھ بھیجا اعلیٰ حضرت کو کہ دیکھو علم بول رہا ہے، جہالت نہیں بول رہی ہے، عشق جو ہے ڈوبا ہوا ہے، علم کے ساتھ ڈوبا ہوا ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ڈوبا ہوا ہے۔ اشاعری چل رہی ہے، عشق رسالت میں ڈوب کر چل رہی ہے، یوں لگ رہا ہے قرآن کی تفسیر کا بیان ہو رہا ہے، کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تصویر نظر آتی ہے، کبھی واللیل اذا سجا کی تصویر نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تمام اشعار کو آپ دیکھیں گے قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، احادیث کی تشریح نظر آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے یہ، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمانوں سنی پیدا ہونا بڑی بات نہیں ہے، سنی بن کے مرنا بڑی بات ہے۔ عقیدہ اہل سنت پر قائم رہے، اس کی حفاظت کا سامان کرو، بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہم جن بھی بزرگ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ عقیدتوں کو بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سلسلے کا بزرگ ہے، چاہے کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو، وہ ہمارا امام ہوتا ہے، وہ اہل سنت کا امام ہوتا ہے، چاہے وہ خواجہ ہند الولی ہو، چاہے وہ معشوق ربانی ہو، یا علی احمد علاء الدین صابر کلیری ہو، چاہے وہ غوث جیلانی ہو، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو، چاہے وہ بانی جامعہ ہو، دنیا کے تمام اہل سنت کے اکابر اولیاء اللہ، یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، یہی عقیدہ ہم کو سکھائے گئے اعلیٰ حضرت۔ آپ نے کبھی ایک قلم بھی، ایک فتویٰ آپ کا نہیں بتا سکتے، آپ ایک
بھی جگہ پر آپ یہ نہیں بتا سکتے جہاں پر آپ نے اپنے بزرگوں کے خلاف زبان درازی کی ہو، اپنے بڑوں کے خلاف زبان درازی کی ہو. ان سے کوئی اگر مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، اگر کوئی دوسرے کیا کہتے ہیں سلسلے کا بزرگ، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ میرے خلاف کیسے گئے ہیں. تم کو بھی چاہیے مجھے اپنا نہیں بتا سکتے. آپ بڑوں کا احترام برابر کرتے تھے. اختلاف اپنی جگہ پر ہوتا مگر محبت اپنی جگہ پر رکھتے. بزرگوں کا ادب کرنا سکھایا. اہل اعلیٰ حضرت نے ہم کو تمام اولیاء اللہ کے دامن سے جڑنا سکھایا، ان کی محبتوں کا دم بھرنا سکھایا. ان کا نام لے، ان کے ذکر کے، ان کے محفل میں ان کے نام پہ جمع ہو تو یہ پتہ چلے. ایسا نہ ہو کہ نفرتوں کی ہوا پھیلے، ایسا نہ ہو بغض و اناد کی ہوا پھیلے، بلکہ یوں لگے اہل اعلیٰ حضرت کے نام کا مطلب یہ ہونا چاہیے پوری اہل سنت والجماعت بیٹھی ہے، جہاں پر صحابہ کا بھی ادب ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ادب ہوتا ہے، غوث جیلانی کا بھی ادب ہوتا ہے، خواجہ اجمیری کا بھی ادب ہوتا ہے. کل اولیاء کے ادب کا نام ذکر اعلیٰ حضرت ہے. عقیدہ اہل سنت کے ذکر کا نام اعلیٰ حضرت ہے. خدا سے محبت اور عقیدت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. مصطفیٰ سے عقیدت اور محبت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. تو ان کے ذکر اور ان کے نام کا دم بھرنے میں آپ کے کردار سے یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ ان کی محبت میں کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، ان کی محبت میں کسی شیخ کامل کی آپ بے ادب نہیں. ہم تمام اولیاء اکرام، تمام بزرگان دین کا ادب بجا لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اگر کوئی میرے ایک کسی ادنا سے ادنا ولی کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے ہم کسی بزرگ سے گستاخی کرتے ہیں نہ ہم زبان درازی کرتے ہیں، نہ بدگمانی کرتے ہیں. اسی طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، زبان کو خاموش رکھنا، چاہے وہ صحابہ اکرام کے معاملے میں کیوں نہ ہو، حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں کیوں نہ ہو، اہل بیت اطہار کے معاملے میں کیوں نہ ہو. اپنی زبان کو خاموش رکھنا، بڑوں کے مشاجرات میں زیادہ تبصرہ کیے بغیر اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دیا. تو ان کے غلاموں سے، ان کے چاہنے والوں کی زندگیوں سے نظر آئے. علم جھلکنا چاہیے آپ کی زبان سے، کردار سے آپ کے اخلاق نظر آنا چاہیے، آپ کی گفتار سے اعلیٰ حضرت کا رنگ نظر آنا چاہیے، آپ کے تقوی میں اعلیٰ حضرت کا تقوی کی جھلک نظر آنا چاہیے. آج یہ ٹھان کر جاؤ اعلیٰ حضرت کے نام کا دم بھرنے کی بات ختم نہیں ہوتی. ان کی ارادت میں اگر ہو، ان کی عقیدت میں اگر ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مولا جب اتنی عظیم الشان ہستی کو ہم نے بھیجا، بن مانگے جب عطا کیا، تجھ سے ایک اور دعا کرتے ہیں مرتے دم تک ان کی تعلیمات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کے دامن سے وابستہ رکھ، جو پیغام انہوں نے ہم کو دے کر گیا، جو عقیدہ ہم کو انہوں نے دے کر گیا، اس کو حفاظت کے ساتھ ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہم کو بدعقیدہ ہونے سے بچا لے خدایا، ہم کو گستاخ اور بے ادب ہونے سے بچا لے. اعلیٰ حضرت کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، تمام اولیاء اللہ کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے. یا الہ العالمین، سرکار دو عالم کا خوب ادب کرنے والا بنا، سرکار کی خوب تعظیم کرنے والا بنا، سرکار کی شان بیان کرنے والا بنا، سرکار کی سنتوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا اس محفل کو قبول فرما لے. جتنے سامعین حاضرین ہیں جو اپنی عقیدتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ جھومتے ذکر سنتے سنایا ہے، مولا ان کے اس سننے کو قبول فرما لے. جو جس بلا میں پھنسا ہے اس کی بلاؤں کو دور کر دے. اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا کاملہ عطا فرما. اگر کوئی علم مانگتا ہے تو علم کی خیرات عطا فرما. یا الہ العالمین، اعلیٰ حضرت کے علم کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما، ان کے عشق کی کروڑویں خیرات ہمیں بھی عطا فرما، ان کے کلام کی جادوگری کا اثر ہمیں بھی عطا فرما. مولا ان کی جو سرکار کے ساتھ محبت اور وابستگی تھی وہ ہم کو بھی عطا فرما. بزرگوں کے ساتھ جو ادب تھا وہ ادب کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما. تمام اولیاء کاملین سے سچی عقیدت اور محبت اور وابستگی عطا فرما. آج کی ہماری اس محفل کو قبول منظور فرما. زبان سے اگر کہنے سننے سنانے میں اگر کوئی لفظشیں خطائیں ہو گئی ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں
أوحى إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. تمام حضرات کا سامان کا حاضرین کا اور بالخصوص آج کی مرکزی ہمارے خصوصی محترم المقام جناب محمد محمد احمد صاحب کا میں کی جانب سے شکر ادا کرتا ہوں جو اپنی مسلط کے باوجود ہماری دعوت پر ہمارے جامع کی خصوصیات پر اور تمام حاضرین کا پڑھر میں شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی حقیقت اور نیت کے ساتھ بڑی دیر سے ہمارے پروگرام کو بلایا